کہ آپ دنیا کے معاشی اور اقتصادی مفادات اپنے ساتھ کس قدر وابستہ کر سکتے ہیں۔ آج کی تمام تر صورتحال خوشنما الفاظ کے ذریعے قوم کو تاریکی میں رکھا جا رہا ہے اور تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کا وقار دنیا میں بہت بلند ہو گیا ہے۔ کس بنیاد پر بلند ہوا ہے؟ کشمیر کے حوالے سے جو آپ کا موقف تھا، آپ بتائیں کہ کیا اس موقف کی بنیاد پر آپ دنیا کی حمایت و تائید حاصل کر رہے ہیں، یا اس موقف سے انحراف کی بنیاد پر؟ اگر آپ اس موقف سے ہٹ جانے کی بنیاد پر مسئلے کے حل کی طرف جا رہے ہیں، اور امریکہ آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر بنائیں، انڈیا کے ساتھ تعلقات کی بہتری کی بات نہیں کر رہا آپ سے، وہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے تعاون کی آپ کو ضرورت ہوگی تو پھر آپ کو نئی دلی کا اعتماد حاصل کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ برابری کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کا اعتماد بحال کریں، یک طرفہ طور پر پاکستان پر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ نئی دلی کا اعتماد حاصل کرے۔ کس بنیاد پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا موقف دنیا کے لیے قابل قبول ہو گیا؟ آپ کو انحراف کے راستے پر ڈال کر تو قابل قبول کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ اگر اپنے اصول پر ڈٹے رہتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو پوری دنیا کے لیے قابل قبول نہیں بنا سکتے۔ یہ کون سی کامیاب خارجہ پالیسی ہے آپ کی؟ تو جناب اسپیکر، اس حوالے سے بھی اگر ہم پاکستان کو آج بین الاقوامی مالیاتی اداروں اور بین الاقوامی قوتوں کا باجگزار کہہ سکے تو حقائق کی زیادہ قریب تر ہوگا۔ جناب اسپیکر، تعلیم کے حوالے سے بھی دیکھیں، آج ہمارے تعلیم کو مذہبی خطوط سے ہٹانے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ یہاں پر نہ مذہبی اقدار کے بارے میں نئی نسل کو علم ہو سکے اور نہ تہذیبی اقدار کے بارے میں اس قوم کو علم ہو سکے۔ اور اس وقت جو پوری دنیا میں عالمی استعمار کا یلغار ہے، اس کا سب سے بنیادی اور اساسی ہدف وہ تعلیم ہے۔ اور یہ صرف آج کے استعمار کا نہیں، 150 سال قبل بر صغیر میں فرنگی استعمار نے بھی سب سے پہلا تعلیم پر کیا، اور ایک ایسا نصاب تعلیم دیا کہ تاکہ آنے والی نسلیں وہ اپنے مذہب اور اپنے قومی اقدار و شعارات سے ناواقف رہیں۔ یہ تو اللہ بھلا کرے ان علماء کرام کا، ان مذہبی مقتدر شخصیتوں کا کہ جنہوں نے پرائیویٹ سیکٹر میں دینی مدارس قائم کر کے قرآن و حدیث اور مسلمانوں کی دینی علوم کو زندہ رکھا ہے۔ تو اس حوالے سے ہم جب اس صورتحال پہ نظر ڈالتے ہیں کہ آج دنیا میں ہماری کیا صورتحال رہ گئی ہے، کیا پوزیشن رہ گئی ہے ہمارے ایئرپورٹوں پر امریکی فوجی موجود ہے، ہمارے ملک کے اندر FBI سرگرم عمل ہے، CIA سرگرم عمل ہے، اور ہمارے پڑوس کی صورتحال بھی پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ آج وہ دوستی کی وہ گرم جوشی جو چین اور پاکستان کے درمیان پائی جا رہی تھی، آج وہ سربراہی کا شکار ہے۔ آج ایران جو ایک برادر اسلامی ملک کی حیثیت سے ہمارے پڑوس میں ہے، وہ تحفظات کا شکار ہو رہا ہے۔ افغانستان جس کے روس کے خلاف جہاد کے دوران بھی پاکستان نے بیس کیمپ کا کردار ادا کیا، اور آج بھی افغانستان اور پاکستان دونوں کے حکمران اپنے آپ کو اتحادی کہلا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے سے مطمئن نہیں ہے اور ایک دوسرے کے بارے میں تحفظات کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس تناظر میں ہماری کوئی مستحکم پالیسی نہیں ہے، کوئی مضبوط پالیسی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، اور اس وقت ہم اگر یہ کہہ دیں کہ ہماری سرے سے خارجہ پالیسی نہیں ہے اور ہمارا فارن آفس وہ محض ایک پروٹوکول آفس کا کردار ادا کر رہا ہے،
تو یہ زیادہ قریب تر ہوگا حقیقت کے، کیونکہ ہم اس صلاحیت سے محروم ہو رہے ہیں کہ ہم کوئی ایک اپنی خارجہ پالیسی بنا سکیں اور اس خارجہ پالیسی کی بنیاد پر دنیا کو اپنے ساتھ وابستہ کر سکیں۔ تو یہ وہ حقائق ہیں، یہ وہ صورتحال ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم نے آگے چلنا ہے۔ تعلیم کے حوالے سے بھی ہم نے سوچنا ہے۔ آج دینی مدارس پر دباؤ ہے۔ گناہ کیا ہے ان کا؟ سوائے اس کے کہ وہ آپ کے اس اسلامی معاشرے میں 15 کروڑ مسلمانوں کے معاشرے میں قرآن و حدیث کے علوم کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ تو دقیانوسی علوم ہیں، پرانے علوم ہیں۔ میرے خیال میں اداروں کی تشکیل اور اداروں کی تشکیل کے بنیادی مقاصد کو اگر مطالعہ کیا جائے تو میرے خیال میں خود یہ سوال ایک دقیانوسی سوال ہے، خود یہ سوال ایک فرسودہ سوال ہو سکتا ہے، لیکن جو آج اس وقت ملک میں مدارس کر رہے ہیں، لیکن مدارس کے علاوہ ہماری نظر میں سرکار کے زیر انتظام چلنے والے بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ ہم وہ ادارے بھی اپنے ادارے سمجھتے ہیں۔ اگر ہمارے میڈیکل کالج سے یا میڈیکل یونیورسٹی سے ایک نوجوان گریجویشن کرتا ہے، MBBS کرتا ہے، وہ کوئی سرکاری لوگوں کا ڈاکٹر نہیں ہوتا، وہ ہم سب کا ڈاکٹر ہوا کرتا ہے۔ اگر ایک انجینئرنگ کرتا ہے اور اس فن کا ماہر بن کر معاشرے میں آتا ہے، وہ ہم سب کا اثاثہ ہوتا ہے، ہم سب کا متاع ہوتا ہے۔ لیکن آج ہمارے وہ تعلیمی ادارے جو سرکار کے زیر انتظام چل رہے ہیں، ان کو بھی آغا خان بورڈ کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ آغا خان بورڈ کے حوالے کرنے کا معنی کیا ہوگا؟ کہا جاتا ہے کہ صاحب ان کا معیار بہت بلند ہے، تو کیا ہم معیارات کے پیچھے جاتے رہیں گے اور اپنا کوئی معیار قائم نہیں کریں گے؟ ہم اپنی معیشت کے لیے کوئی معیار قائم نہیں کریں گے، ہم اپنی خارجہ پالیسی کے لیے کوئی اپنا معیار قائم نہیں کریں گے، ہم اپنی تعلیمی پالیسی کے لیے کوئی اپنا معیار قائم نہیں کریں گے، اور صرف اس احساس کمتری میں نصف صدی اور گزار جائیں گے کہ ہم تو اپنے ملک میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، ہماری ڈگری کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ہماری پالیسی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جناب اسپیکر، یہ ملک 15 کروڑ عوام کا ملک ہے، اور 15 کروڑ کی آبادی اور یہ موجودہ رقبہ جو پاکستان کا ہے، اس وسعت کے حوالے سے اور اس آبادی کے حوالے سے پاکستان ایک مضبوط اور ایک محترم ملک کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کی پالیسیوں کے نتیجے میں آج پاکستان اپنا احترام کھو بیٹھا ہے۔ اور آپ نے خود دیکھا کہ پاکستان کا کارٹون بنا، اور جس قوت کا ہم اتحادی ہونے کا دعویٰ فخر و مباحات کے ساتھ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہمیں ایک ایسا خدا ملا ہے نعوذ باللہ کہ جس کے سہارے اب ہم محفوظ ہیں، اور یہ ہماری عزت، ہماری روزی، ہماری جان و مال کے تحفظ کا ذمہ دار ہے، اسی نے ہمیں جس طرح دنیا کے سامنے پیش کیا، اس اسمبلی میں اس کے خلاف قرارداد بھی آ چکی ہے، اور اس ساری صورتحال سے آپ خود واقف ہیں، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ اور پھر یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب انتہا پسندی ہے، اور اگر کوئی مذہب کی بات کرتا ہے اور اس کی شناخت مذہب ہے، اس کو انتہا پسند کہہ کر اس کو مٹانے کا فیصلہ کرو، اور اگر کوئی شخص مذہبی شناخت سے زیادہ روایت پسند ہے تو روایت پسندوں کو نگرانی میں رکھو، واچ کرو ان کو، اور اگر کوئی شخص نہ تو انتہا پسند کے زمرے میں ہے، نہ روایت پسند کے زمرے میں ہے، اور اعتدال پسند کہلاتا ہے، تو کہتے ہیں اس کے ساتھ گزارا کرو، ٹیک دیم ایزی۔ اور اگر روشن خیال ہے اور اس کی تشریح عملی زندگی میں اس طرح کہ بے حیائی، عریانی اور فحاشی ان کے نزدیک معاشرے کا ایک حصہ بن جائے، اس کو قبول کر لیا جائے اور اس کا نام روشن خیالی کیا جائے، تو ان کو کہتے ہیں یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، یہ اپنے ہیں۔ اب اسلامی معاشرے کے اندر بیرونی قوتوں کی یہ تقسیم اور ہمارے معاشرے کے اندر گھس کر ایک کو اپنے ساتھ ملانا اور ایک کو اپنا مد مقابل کہنا،
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جناب اسپیکر، اگر ہمیں بحیثیت امت بھی بحیثیت قوم بھی اس طرح تقسیم کیا جانے لگا اور ہماری قومی وحدت کو اس طرح پارا پارا کرنے کی کوشش کی گئی اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں لانے کی پالیسی اختیار کی گئی، تو یقیناً اگر قومی وحدت موجود نہیں ہوگا ہم کوئی مستحکم پالیسی اس ملک میں نہیں بنا سکیں گے۔ اور جناب اسپیکر، یہ کہنا کہ مذہب انتہا پسندی کی تعلیم دیتا ہے، یہ سب سے بڑی جہالت ہے مذہبی اسلام کے حوالے سے۔ اور قرآن کریم معاشی حوالے سے بھی جو تعلیم دیتا ہے وہ اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ نہ تو اتنے کنجوس بنو کہ اپنے ہاتھ گردن سے باندھ لو اور ایک پیسہ بھی خرچ نہ کرو، اور نہ ہی اتنا اسراف کرنے والے بنو کہ فضول خرچی کی بنیاد پر اگلے روز گھر میں شرمندہ بیٹھے رہو۔ ان دونوں کے اعتدال میں رہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما عال من اقتصد، جس نے آمد و خرچ میں اعتدال برتا وہ کبھی دیوالیہ نہیں ہوا۔ لہٰذا